الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه البخاری و مسلم. گزشتہ کل تہجد کی فضیلت اہمیت کے ساتھ اس کا مسنون طریقہ تفصیل سے سمجھایا تھا. آج میں نے سوچا کہ کتاب معارف الحدیث میں سے کوئی اور ایسی حدیث ہے جس سے اس تہجد کی نماز کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور کل اس کو بیان نہیں کیا تھا میں نے، تو وہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے اور اس سے ہمیں اس کے اوپر عمل کس طرح سے کرنا چاہیے. اس سلسلے کی ضروری باتیں آپ حضرات کو سمجھانا مقصد ہے، اس لیے میں نے یہ حدیث قدسی پڑھی ہے. حدیث قدسی بہت اہمیت والی حدیث ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا فرمان بیان ہی ان کے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اس کے علاوہ عام جو حدیثیں ہوتی ہیں اس میں مضمون تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالا جاتا تھا اور آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے، تو وہ بھی بہت اہمیت والی حدیثیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت حدیث قدسی کی ہوتی ہے. اس لیے چونکہ یہ حدیث قدسی ہے، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں کچھ مضمون آگے حدیث قدسی کا بھی آ رہا ہے. جیسے تہجد کے وقت ہم لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی مبارکبادی کے قابل ہے جو تہجد کے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اٹھنے کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز تک یہاں اس طرح سے مشغول رہتے ہیں، نماز میں، دعا میں، تلاوت میں، مختلف طرح کی عبادتوں میں اس طرح سے مشغول رہتے ہیں کہ وہ قابل رشک ہے، مبارکبادی کے قابل ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق دی ہے. اس کے مقابلے میں 2 دن سے میری نظر جو ہے نا ادھر باہر پڑی، کھڑکی کھلی ہوئی رہتی ہے، وہاں نماز میں پڑھتا ہوں تو باہر نظر پڑی تو کچھ اللہ کے بندے وہاں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نظر آئے. آج کی رات بھی اور کل کی رات بھی، اس سے پہلے میں نے وہ کھڑکیاں کھلی نہیں ہوگی اور نظر نہیں پڑی تھی، اور یہ نظر ان پر پڑنا ہی سبب بنا کل یہ
تہجد کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کا. یہ اللہ کے بندے خانقاہ میں آئے ہوئے تہجد کا وقت کتنا قیمتی ہے ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ سے کتنا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں لمبی تہجد پڑھ کر کے. اور جو ہے تہجد سے فارغ ہو گئے وقت ہے تو لمبی دعا میں مشغول رہ کر کے. یہ بھی حدیث قدسی سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز کے علاوہ دعا کی قبولیت کا یہ خاص وقت ہوتا ہے. اس لیے اس میں دعا میں بھی مشغول ہونا چاہیے. نماز تہجد کی میں نے بتایا تھا لمبی 8 رکعتیں. تو لمبی 8 رکعتیں اگر آپ پڑھیں اپنے اعتبار سے تمہارے اعتبار سے جو جتنی تو اس میں حافظ حضرات کے لیے تو قرآن پاک 1 پارہ 2 پارہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر پاؤ پارہ بھی 1 رکعت میں پڑھے تو 8 رکعت میں کتنا ہو جائے گی 2 پارے ہو جائیں گے. تو یہ 2 پارے تہجد میں ہو جائیں گے. اتنی لمبی نماز ان کی ہو جائے گی قرات کی وجہ سے. اور وہ رکوع سجدے کی جو دعائیں وغیرہ بتائی تھی آسان دعائیں وہ بھی پڑھیں گے تو اور زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو ان کو تو وقت کم پڑے گا. ان کے پاس جو ہے تلاوت کا مستقل موقع ملے گا دعا مانگنے کا موقع ملے گا. ان کا تو یہ اسی میں 2 پارے جو ہے پڑھیں گے اور پھر لمبی دعائیں جو رکوع سجدے کی وغیرہ جو بتائی تھی کل قوما جلسہ وغیرہ کی تو وہ بھی پڑھیں گے. تو خیر اتنا اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کم سے کم 1 پارہ تو پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 6.25 پارے پڑھتے تھے تہجد میں. 1 رکعت میں سورہ بقرہ 2.5 پارے کی. ہمارے 2 پارے مل کر آپ جو ہے 1 رکعت کی قرات کے بقدر بھی نہیں. 1 رکعت میں سورہ بقرہ, دوسری رکعت میں سورہ آل عمران, تیسری رکعت میں سورہ نساء, چوتھی میں سورہ مائدہ. تو 6.25 پارے ہو گئے. 7ویں پارے کے اندر پاؤ پارا جو ہے وہاں جا کر سورہ مائدہ پوری ہوتی ہے تو 6.25 پارے ہوئے. اسی لمبی نماز پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ وہ گناہوں سے پاک تھے, معصوم تھے, پھر بھی اتنی لمبی. کتنے گھنٹے لگتے ہوں گے 2-3 گھنٹے اس میں لگتے ہوں گے, کم سے کم 3 گھنٹے لگتے ہوں گے. بہرحال 6.25 پارا اور پھر اس میں لمبی دعا رکوع میں, سجدے میں, قوما میں, جلسے میں. میں نے تو بہت مختصر آپ کو چھوٹی دعائیں بتائی تھی آسان. آپ جو پڑھتے تھے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. بہرحال جو ہے ہم اپنے نبی کی پوری پیروی نہیں کر سکتے, اس میں پوری اتباع نہیں کر سکتے, تو کچھ تو کرے. اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے کہ یہ کچھ تو کرتا تھا میرا بندہ. تو بالکل محروم نہیں رہنا چاہیے. یہ خاص کر کے رمضان کے مہینے میں یہاں خانقاہ میں آنے کے بعد یہاں مجلس زمانہ کتنے سارے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں دونوں راتوں میں میں نے دیکھا اتنے لوگ یہاں کرسیاں بھر گئی. بیٹھنے کا وقت ہے اور بیٹھنے کا وقت ہے وہاں. تو یہاں اللہ کے ساتھ لو لگانے کا وقت ہے. مجھے اس پر بہت زیادہ دل پر اثر ہوا. تو آج پھر میں نے اسی موضوع کو طے کیا کہ ابھی ضرورت ہے اس کی. اس لیے کچھ اور حدیث اس سلسلے کی سناؤ تاکہ جو مشغول ہے وہ تو ماں کا مبارکبادی کے قابل ہے, وہ اور زیادہ مشغول ہوں گے. مثلا نماز کے علاوہ دعا میں کی مشغولیت تب اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے. تو اس میں بھی اپنا وقت لگائیں گے. تہجد سے فارغ ہونے کے بعد اگر وقت مل گیا تو یہ دعا میں لگائیں گے. اور دعا میں لگانے کی اہمیت اتنی ہے کہ خود اللہ رب العزت اس وقت اعلان کرتے ہیں جب رات کا تہائی آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے. رات کے 3 حصے کر لو. جو رات کے جو ہے سورج ڈوبنے سے رات شروع ہوئی ہے, آج کل تقریباً 7 بجے سورج ڈوبتا ہے, تو وہاں سے رات شروع ہو جاتی ہے. اور کب تک رات رہتی ہے اسلام شریعت میں صبح صادق ہوتی ہے وہاں تک رات رہتی ہے. صبح صادق کے بعد پھر دن کہلاتا ہے. چاہے دنیا والے اس کو دن نہ سمجھتے ہو, وہ سورج نکلنے کے بعد وہاں سے سورج دن شروع مانتے ہیں.
لیکن شریعت میں تو دن کا کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے روزے کی ابتدا کہاں سے ہے؟ صبح صادق سے. وہ شریعت کا دن، شریعت میں دن وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے روزے کی ابتدا وہاں سے. ایسا نہیں کہ جو ابھی سورج نکلنے تک کھاتے پیتے رہو، سورج نکلنے کے بعد سے دن شروع ہوگا، وہاں سے تمہارا روزہ شروع ہوگا، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. خیر، تو رات کی جو میں نے بتایا اس کے 3 حصے کر لو. اب کتنے گھنٹے ہوئے پہلے اس کو گن لو. 5:30 10:30 گھنٹے ہوئے. 10:30 گھنٹے ہوئے. 10:30 گھنٹے ہوئے. رات پوری رات 10:30 گھنٹے کی ہوئی. آج کل جو بھی چل رہی ہے وہ کبھی اس سے بڑی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے نا چھوٹی ہوتی ہے، اس سے بھی. تو ابھی جو رات چل رہی ہے وہ 10:30 گھنٹے کی چل رہی ہے. اب اس کے تیسرا حصہ کتنا بنے گا؟ 3.5 گھنٹے. 3.5 گھنٹے تیسرا حصہ بنے گا. تو 3 یا 9 3 گھنٹے تو وہ ہو گئے، اور آگے 1.5 گھنٹے کا ابھی تیسرا حصہ لے لو تو کتنا ہوا؟ 3.5 گھنٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3.5 گھنٹے تو کم سے کم تہجد میں لگا دیں. قرآن میں ہے، آپ کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ کیا ہے سورہ مزمل کا 2واں رکوع، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ. پوری آیت پڑھ لو. پوری آیت میں شروع کا تھوڑا سا حصہ پڑھ لو. ان ربک یعلم، یہاں سے پڑھو. تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. جملہ یہاں کا پورا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس جملے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تہجد کی بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کے تہجد کا حال بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربک، اے نبی آپ کا رب جانتا ہے، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں جو ایمان والے ہیں صحابہ وہ بھی کھڑے رہتے ہیں. رات کی دو تہائی حصے میں 2 تہائی حصہ دو 3.5 ہے، اس کا ڈبل کر دو 7 گھنٹے ہوئے 2 تہائی میں. ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ، کبھی جو ہے نا آدھی رات کھڑے رہتے ہیں. تو آدھی رات جو ہے نا وہ 10.5 گھنٹے کی آدھی رات کیا ہوئی؟ 5.25 گھنٹے. اور کبھی جو ہے آپ کھڑے رہتے ہیں 1 تہائی رات. تو 1 تہائی رات تو کم سے کم ہے، 200 اور 1 تہائی رات. 1 تہائی رات یعنی کتنے گھنٹے ہوئے؟ ابھی سے 3.5 گھنٹے ہوئے. یہ اتنا لمبا، کم سے کم 3.5 گھنٹے ابھی کی آج کے اعتبار سے کیا ہے. اور جو ہے کبھی اس سے زیادہ آدھی رات یعنی 5.25 گھنٹے، اور کبھی اس سے بھی زیادہ یعنی 2 تہائی رات یعنی 7 گھنٹے آپ کھڑے رہتے ہیں نماز میں، تہجد کی نماز میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کا حال ہی بیان کر رہے ہیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. تو اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے. جو ہے 1 سال تک تقریباً یہ معمول رہا. اس سے پہلا جو رکوع سورہ مزمل کا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم آیا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے کملی اوڑھنے والے پیغمبر، یا ایھا المزمل قم اللیل، رات میں کھڑے رہیے. رات کے میں کتنا کھڑے رہیے؟ ابھی کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، مگر تھوڑا سا حصہ آرام کیجیے. رات
پہلے کہا رات میں کھڑے رہیے مگر تھوڑا سا حصہ آرام کیجیے، الا قلیلا نصفہ، آدھی رات کھڑے رہیے، آدھی رات آرام کیجیے۔ آگے کیا ہے؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات سے کچھ کم کر دیجیے تو 1/3 ہو جائے گا، اور زد علیہ، یہ آدھی رات سے بھی کچھ زیادہ کر دیجیے 2/3 ہو جائے گا۔ اور ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں کھڑے ہونے میں قرآن کو اطمینان کے ساتھ پڑھیے، جلدی جلدی نہیں، اطمینان کے ساتھ قرآن کو پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، تاکہ اس کے معنی اور مطلب دماغ میں آ کر کے اس کا اثر دل و دماغ پر ہوئے۔ یہ حکم کیوں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ تربیت کے لیے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرا یہ نبی جو ہے تکلیفیں اٹھانے کا عادی ہو جاوے، عادت ہو جاوے اس کو تکلیفیں اٹھانے، میٹھی نیند چھوڑنا یہ تکلیف کی بات، اتنا لمبا کھڑا رہنا رات کے وقت میں یہ کتنی بڑی مشقت کی بات۔ تو جو بندہ اس طرح سے اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھانے کا عادی بن جائے گا، عادت اس کو ہو جائے گی، تو اس کو اللہ کے بندوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے تکلیفیں پہنچے گی ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے، تو اس کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ طائف میں کیسی تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، اور خود مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھ رہے تھے، اور اس میں وہ دشمن آیا اور چادر کو ایسا لپیٹ کر کے آپ کے گلے میں چادر کو اس طرح سے رسی کی طرح ڈال کر کے، اور آپ کے گلے کو ایسا بہت زیادہ گلا گھونٹا، آپ کا بہت زیادہ گلا گھونٹا، اس طرح سے وہ چادر کو دونوں کنارے اس کے پکڑ کر کے آپ کے گلا کو بہت زیادہ گھونٹا۔ کتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، اس کو ہٹایا وہاں سے، اور کہا کیا تم مار ڈالو گے اللہ کے بندے کو؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس میں کیا تمہارا نقصان ہو رہا ہے؟ مار ڈالنے کے لیے تو ایسا کرتا ہے، ہٹایا اس کو وہاں سے۔ بڑا دشمن تھا، سرداروں میں سے تھا، لیکن اس کی تھوڑی پرواہ کریں گے؟ ایسے جو محبت دل سے رکھنے والے ہوں گے وہ تو جو ہے ہٹائیں گے اس کو فٹافٹ۔ خیر، اس کے علاوہ بھی وہ اونٹ کی جو ہے بچہ دانی کا جو میل ہوتا ہے، ناپاک خون سے بھرا ہوا، وہ لا کر سجدے کے، آپ جب سجدے میں گئے اس وقت آپ کے گردن کے اوپر رکھ دیا یہ دشمنوں نے۔ اللہ مکہ میں اللہ کے گھر کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں اور دشمن ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں آپ کو دی گئی، ایسی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی۔ تو یہ تکلیفیں برداشت کر سکے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی لمبی تہجد فرض کی گئی، فرض کی، عمل کا صیغہ ہے اس میں، قم اللیل فرض کی تھی، شروع میں فرض تھی تہجد کی نماز، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہوئی جب 5 نمازیں معراج کی رات میں فرض ہوئی، تو اس کے بعد اس کی فرضیت ختم کر دی گئی دوسرے رکوع میں ہی۔ اور اس میں ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرضیت ختم ہوئی، باقی اس کا استحباب باقی ہے۔ اسی لیے آج تک جو ہے امت تہجد کی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے رہے، چھوڑی نہیں پھر بھی، لیکن وہ فرض درجے کی جو لمبی نماز تھی وہ اس کا فرض ہونا ختم کیا گیا۔ فرض کیوں کیا گیا تھا؟ تربیت کے لیے، تربیت ہو گئی اس لیے اس کی فرضیت ختم کر کے دوسری نماز 5 وقت کی جو فرض ہوئی۔ خیر، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، تو اس میں اس حدیث کا ترجمہ سنیے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی اترتا ہے ہر رات میں، خاص رمضان کی رات کی بات نہیں، پورے سال میں ہر رات میں۔ کہاں اترتا ہے؟ سمائے دنیا پر۔ یہ پہلا جو آسمان ہے اس کو سمائے دنیا کہتے ہیں، دنیا والا آسمان یا قریبی آسمان کہہ لو اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ تو عرش، ساتواں آسمان کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے شائن شان جو ہے وہ مکان سے پاک ہے، اس لیے وہ ہم ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، ان کا اترنا کیسا ہوتا ہے اس کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہو یا اللہ تعالیٰ کے افعال ہو، اللہ تعالیٰ کی خود ذات ہو، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہنا، یہ مان لینا کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، یہی علم ہے، یہی علم ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے افعال کو۔ بہرحال یہاں پر ینزلو کا جو لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ جو میں نے کیا، اترتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات میں سمائے دنیا کی طرف، جبکہ باقی رہ جاتی ہے رات کا تہائی حصہ، جبکہ باقی رہ جاتا ہے رات کا آخری تیسرا حصہ۔ حین یبقا ثلث اللیل الآخر، رات کا کون سا تیسرا حصہ؟ آخر والا تیسرا حصہ۔ آج کل کی رات جو چل رہی ہے اس کے اعتبار سے 3.5 گھنٹے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ گن لو، 2 بجے شروع ہوتے ہیں، 2 بجے سے لے کر 5:30 تک، تو یہ کتنے گھنٹے ہوئے؟ 3.5 گھنٹے ہو گئے 2 بجے سے لے کر۔ آپ کو تو 2 بجے کوئی اٹھاتا بھی نہیں، آپ کو تو جو ہے دیر سے اٹھاتے ہیں، 3:30 بجے کے بعد آس پاس پونے 4 بجے اٹھاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اتنا کم وقت ہے اور پھر اس کو بھی ناقدری کرے اور بیٹھے رہے، یہ کیا ہے؟ کہ خانقاہ میں آنا ہے یا خامخواہ آنا ہوا؟ خامخواہ آنا ہوا ہے، خانقاہ میں آنے والے نہیں کہلائیں گے۔ خیر، آج مجھے اس طرح سے ذرا تھوڑے ایسے بھاری الفاظ کے ساتھ میں کہنا پڑا، میرا دل دکھا بہت زیادہ۔